أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے اقسام کے متعلق آج ہم پڑھیں گے، چونکہ اس سے پہلے ہم توحید کی تعریف اور پھر عنوانات توحید کو پڑھ چکے تھے، تو آج توحید کی اقسام کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذات میں، اپنے صفات میں اکیلے ہیں، اور اللہ کی توحید کے اقسام کون کون سے ہیں، تاکہ توحید کی مزید وضاحت ہو سکے۔ چونکہ توحید کی جو اقسام ہیں اس میں بہت ہی کافی بحث ہے، لیکن میں مختصراً 4-5 اقسام ذکر کر کے اور مختصراً ان پر دلائل ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی قسم توحید کی وہ ہے توحید فی الذات، ذات میں اکیلا ہونا، اور یہ ہے اللہ کو واجب الوجود ماننا، اللہ کو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ماننا، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ رب العزت کو وجود میں لانے والے کوئی بھی نہیں، اللہ وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بات دل سے تسلیم کرنا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں، آسان الفاظ میں کہ کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دوسرا اللہ نہیں، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ جس نے ایک سے زیادہ خداؤں کو مانا، جس نے ایک سے زیادہ الہوں کو مانا، اس نے کفر کیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تحقیق کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تیسرا ہے تین میں سے، یعنی انہوں نے 3 خداؤں کو مانا اور اللہ کو ان 3 خداؤں میں شامل کیا، اللہ کے ساتھ ذات میں شریک ٹھہرایا، تو وہ لوگ کافر ہوئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 51 کہ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، دو الہ مت بناؤ، 2 خدا مت ٹھہراؤ، 2 الہ اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں مت ٹھہراؤ،
خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انما هو الہ واحد، یقیناً وہ اکیلا الہ ہے، اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا، اس کائنات میں کوئی دوسرا الہ ہوتا تو ضرور بالضرور اس زمین میں اور آسمانوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ زمین اور آسمانوں کا نظام ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، اس میں کوئی فساد نہیں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ تو الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، خدا ایک ہے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید فی الربوبیت، کہ تمام موجودات مخلوقات کا خالق اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ سب کا رب ہے، ان پورے عالم کی تدبیر کرنے والا، مخلوق کی پرورش کرنے والا، مخلوق کے رزق کا انتظام کرنے والا، مخلوق کو بڑھانے والا، مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ اور قرآن مجید کی آخری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی بطور تعلیم انسان کو یہ حکم فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں ہونے والے وعدے کا اپنے مخلوق کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کا ذکر سورہ اعراف میں فرماتے ہیں۔ جب ان روحوں کو اللہ رب العزت نے وجود دیا اور ان روحوں سے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا قالوا بلا، ہماری روحوں نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا پرورش کرنے والا ہے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید فی الالوہیت، کہ الہ معبود عبادت کے لائق، بندگی کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور توحید کی یہ جو قسم ہے توحید فی الالوہیت، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور کلمے کو پڑھ کے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ اسی میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی مسجود برحق، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی داتا مگر وہی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے،
ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، وہ ایک ہی ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ چوتھی قسم توحید کی فی الاسماء والصفات، کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا، اللہ کے نام کسی دوسرے کو نہ دینا، اور اللہ کے صفات کسی دوسرے میں تقسیم نہ کرنا، یہ ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ جیسا کہ عالم الغیب اللہ ہے، قل انما الغیب للہ، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً صرف اور صرف اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ چیزیں جو انسان کے حق میں چھپی ہوئی ہے، اللہ کے حق میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے حق میں غیب نہیں ہے۔ تو یہ عالم الغیب کی جو صفت ہے اللہ کی ہے۔ اسی طرح کائنات میں اختیار رکھنے والا، تصرف کرنے والا، وہ اللہ رب العزت ہے، اور یہ صفت بھی صرف اللہ کی ہے۔ مختارق الکائنات میں اللہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خاص اسی کے لیے ہے بادشاہت، اختیار رکھنا زمینوں اور آسمانوں کا، اور زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ان تمام کا اختیار رکھنا وہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں میں اختیار رکھ سکتا ہو اور اپنے اختیار میں کسی چیز میں تبدیلی لا سکتا ہو۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ پانچویں قسم توحید فی الحاکمیت، کہ حلال اور حرام کا حکم کرنے والا، قانون بنانے والا، اور اس توحید کو توحید شرع و تشریع بھی کہتے ہیں، کہ شریعت اللہ کی طرف سے نافذ ہوگی، اللہ نے جو حکم نازل کیا وہی حکم چلے گا، کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا، قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، کسی اور کا قانون نہیں چلے گا، کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام ٹھہرانا یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں کہ جو کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کر سکے۔ تو یہ تمام کام سر انجام دینے والا، قانون سازی کرنے والا، آئین سازی کرنے والا، حلال اور حرام کا حکم کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ اس صفت میں بھی اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس صفت میں بھی اللہ شریک سے پاک ہے۔ تو یہ 5 اقسام ہوگی توحید کی: توحید فی الذات، توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی الحاکمیت۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور صفات میں اکیلے ہے، اور اس پر انتہائی تفصیل سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید کی تقریباً تمام تر آیات اسی مضمون سے بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت صفات میں اپنے ذات میں اکیلے ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ بہرحال میں اسی پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔